السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جی بی شاہ کا پلے ہارٹ بریک ہاؤس اس کی سمری ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ہم ایک پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے اس کے کریکٹرز کو ڈسکس کیا ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں۔ اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے ہم یہ ساری جو ہے سمری ڈسکس کریں گے اس کی، تو بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جی بی شاہ نے اس پلے کو لکھا ہے، یہ چھوٹا سا پلے ہے اور 1999 میں یہ پہلی بار پبلش ہوا اور گیرک تھیٹر میں 1920 میں اس کو جو ہے پرفارم کیا گیا پہلی بار۔ اس ڈرامہ کا آغاز ایک ڈنر پارٹی سے ہوتا ہے جو کہ ہینسن ہشبے کے گھر پر ہے۔ اس پر ایلی، اس کا باپ اور اس کا منگیتر مدو ہیں۔ یہ پارٹی اس کے عجیب فطرت باپ کیپٹن شارٹ اوور کے گھر پر منعقد ہو رہی ہے اور اس نے اس گھر کو اس طرح بنایا ہے، یعنی کیپٹن نے اس گھر کو اس طرح بنایا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بحری شپ ہے۔ کیپٹن چیزیں دریافت کرنے کا شوق بھی رکھتا ہے اور وہ 80 سال کی عمر میں ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس میں سائیکل رے کے ذریعے وہ ڈائنامائٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ایلی گھر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کو خوش آمدید کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ ایک صوفہ پر سائیڈ میں جا کر بیٹھ کر شیکسپیئر کی کتاب پڑھنے لگتی ہے اور وہیں سو جاتی ہے۔ اس دوران وہاں اس گھر کی بوڑھی نوکرانی نرس جینس آتی ہے اور اس کو دیکھ لیتی ہے۔ وہ اس کو مہمانوں کے آنے سے پہلے جگا دیتی ہے۔ دوسری مہمان لیڈی ایٹروڈ ہے جو کہ کیپٹن کی چھوٹی بیٹی ہے اور آسٹریلیا سے 23 سال بعد انگلینڈ آ رہی ہے۔ وہ لگ بھگ 20 سال کی تھی جب انگلینڈ کو چھوڑا تھا، اب 23 سال بعد واپس آتی ہے تو اس کا باپ بھی ایسے شو کرواتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا۔ مسز ہرشوے کیپٹن کی بڑی بیٹی ہے، اس نے ایلی، اس کے باپ میزینی ڈن اور ایلی کے منگیتر باس مینگن کو دعوت پر بلایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایلی اس مینگن سے شادی نہ کرے جو کہ ایک مالدار آدمی ہے، کیونکہ اس نے اس کے باپ کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے ایلی کے بارے میں اظہار کیا تھا کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے اور مدد کے بدلے اس کا ہاتھ مانگا تھا۔ مینگن نے ڈن یعنی ایلی کے باپ کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسہ دیا، مگر یہ کاروبار 2 سال بعد ہی ناکام ہو گیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ مینگن نے اس کاروبار کو خرید لیا اور بعد میں اس کو منافع بخش بنا دیا اور ڈن کو اس نے مینیجر کی نوکری دے دی۔ دراصل یہ اس کا ایک پلان تھا ایلی تک پہنچنے کا۔ مسز ہرشبے نے اس معاہدے کی مخالفت کی جو کہ اس کے باپ نے مینگن سے پیسوں کے بدلے کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایلی اس سے شادی کرے جس سے وہ پیار کرتی ہے، نہ کہ اس سے جس کو قرضہ کے بدلے میں اس کے باپ نے سونپ دیا ہو، یعنی اس کے باپ نے قرضہ لے کے اپنی بیٹی کا ہاتھ جس کو دے دیا ہو وہ اس سے شادی نہ کرے۔ بات چیت کے دوران ایلی مسز ہرشوے کو اپنا ایک راز بتاتی ہے کہ وہ ایک آدمی میں دلچسپی رکھتی ہے اور وہ اس کو بھی رومانٹک ہونے کا خطاب دیتی ہے
جو کہ بہت چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے اور ہر کسی کو اپنا بنا لیتا ہے۔ وہ مارکس کا نام لے کر اس کو پکارتی ہے۔ جب مسز ہشبی کا شوہر ہیکٹر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ایلی کہتی ہے یہ تو وہی شخص ہے جس کو وہ ڈانلے کے نام سے جانتی ہے، یہی وہ شخص ہے جو اس کو مہمات کی چکنی چپڑی کہانیاں سنا کر اس کو امپریس کر رہا تھا اور اس کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایلی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ غصہ ہوتی ہے کہ ہیکٹر اس کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی دھوکہ دے رہا تھا اور اس کی دوست کو بھی، یعنی یہ وہی شخص ہوتا ہے جو کہ اس کو مہمات کی کہانی سناتا ہے اور اس کے ساتھ رومانٹک باتیں کرتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مسز ہوشبے کا ہسبینڈ ہے جو کہ مجھے کسی اور نام سے اپنے آپ کا تعارف کرواتا تھا۔ مسز ہوشبے ایلی سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا جو دل ٹوٹا ہے یہ اس کے لیے زندگی کا ایک اچھا سبق ہے اور اس کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ کہ بغیر تحقیق کے کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی جھوٹی کہانیاں، ایڈونچرز وغیرہ کی کہانیاں سن کے اس کے ساتھ اپنا ریلیشن بڑھانا چاہیے۔ اس کے کچھ دیر بعد باس مینگن بھی وہاں آ جاتا ہے اور کیپٹن اپنی پیشین گوئی کرتا ہے کہ مسز ہوشبے کو یقین ہے کہ ایلی اور مینگن کی شادی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ سب وہ مینگن کے سامنے کہتا ہے، یعنی اس کو بتاتا ہے۔ یہ سب سن کر مینگن کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا اگلا مہمان رینڈل اٹر ووڈ پہنچ جاتا ہے جو کہ لیڈی اٹر ووڈ کا دیور ہے، یعنی اس کے شوہر کا بھائی ہے۔ رینڈل اٹر ووڈ دراصل خود ہی بغیر دعوت کے وہاں آ گیا جب اس نے اپنے بھائی سے سنا کہ لیڈی اٹر ووڈ وہاں رہنے آئی ہوئی ہے، یعنی اس کی بھابھی وہاں رہنے آئی ہوئی ہے۔ این اسی وقت ہیکٹر لیڈی اٹر ووڈ سے ملتا ہے اور اس کو دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جو کہ بعد میں اس کے دل ٹوٹنے کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی۔ رات کے کھانے کے بعد باس مینگن ایلی کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کے باپ کا کاروبار جان بوجھ کر تباہ کیا ہے۔ ڈن نے ایلی کے باپ کو قرضہ دیا کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس میں ناکام ہوگا کیونکہ اس کاروبار میں پیسہ بہت زیادہ چاہیے ان لوگوں کو جو کہ اس کاروبار میں نئے ہوں، یعنی وہ اپنی اصلیت کھل کے بھی بتا رہا ہے ایلی کو۔ ایلی یہ جان کر بھی مینگن سے شادی کو تیار ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ مسز ہشبے سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ مسز ہشبے سے محبت کرتا ہے، جبکہ ایلی دراصل ہیکٹر سے پیار کرتی ہے۔ پھر بھی وہ شادی کرنے پر راضی ہے باس مینگن سے، کیونکہ اس کو امید ہے کہ اگر وہ باس مینگن سے شادی کے بعد کر لے گی تو اس کے بعد اسے کچھ نہ کچھ پیسہ ملے گا کیونکہ وہ ایک مالدار شخص ہے، اور پھر وہ اپنے باپ کی اس پیسے سے کچھ مدد کرنے کے قابل ہو جائے گی اور اس کا جو قرض ہے وہ لوٹانے میں اس کی مدد کر لے گی۔ اس لیے وہ شادی پر ہاں کر دیتی ہے۔ ایلی مینگن کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے اس سے شادی نہ کی تو وہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ دوبارہ مسز ہشبے جو اس کی محبوبہ ہے اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دم سکتہ میں آ جاتا ہے اور ساتھ والی کرسی پر گر جاتا ہے۔ پھر باقی لوگ بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں آپس میں اس مینگن کے بارے میں کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے اور سمجھ بھی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی یہ جو گرنے کا ناٹک کر رہا ہے یہ صرف اس کا دکھاوا ہی ہے۔ اس نے سب کچھ سن لیا اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔
جلد ہی سیڑھیوں کے اوپر سے گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ ہیکٹر اور ڈن نے ایک چور کو پکڑا ہوا ہے جو کہ مسز ہشبے کے زیورات چوری کر رہا تھا۔ کیپٹن کہتا ہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، اس کا نام بلی ڈن ہے، جو کہ پہلے بحری قزاق ہوا کرتا تھا۔ ایلی کیپٹن کو ایک طرف لے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یا تو اسے یا مینگن کو اس سے شادی کرنی ہوگی۔ ایک بار جب ایلی کمرے سے نکل جاتی ہے، ہیکٹر اور رینڈل ایک دوسرے سے مسز ہشبے کے لیے دونوں کے پیار کی بات کرتے ہیں، یعنی ہیکٹر کو بھی پیار ہوتا ہے مسز ہشبے سے اور رینڈل اٹر ووڈ کو بھی پیار ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور پھر فیصلہ کیا کہ وہ دونوں اب اس کو گھاس نہیں ڈالیں گے کیونکہ مسز ہشبے نے ان دونوں کا دل توڑا ہے۔ شام کے وقت مینگن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ دراصل وہ کوئی مالدار انسان نہیں ہے، اس کے بعد بہت معمولی سی رقم ہے۔ دراصل وہ ایک انچارج ہے جو دوسرے کاروباریوں کا پیسہ استعمال کرتا ہے۔ اس پر ایلی کہتی ہے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو صرف پیسوں کے لیے اس سے شادی کر رہی تھی کہ اپنے باپ کا قرضہ ادا کر سکے، کیونکہ وہ سوچ کر اس سے شادی کرنے والی تھی، وہ جو سوچ کر اس سے شادی کرنے والی تھی وہ پلان اب کیسے پورے ہوں گے۔ وہ اس پر اعلان کرتی ہے کہ وہ آج شام ہی کیپٹن سے شادی کر چکی ہے۔ ایک دم سے یہ گروپ دھماکوں کی آوازیں سنتا ہے کہ گولیاں بھی چل رہی ہیں اور جہازوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور وہ بمباری بھی کر رہے ہیں۔ نرس جینس سب کو غار میں چھپنے کے لیے چلاتی ہے اور بلاتی ہے کہ آ کے سب لوگ غار میں چھپ جائیں۔ اسی دوران ہیکٹر گھر کی تمام لائٹوں کو آن کر دیتا ہے تاکہ جہازوں کو ٹارگٹ آسانی سے نظر آ جائے۔ اس حملے کے دوران باس مینگن اور ڈاکو ڈن دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں جبکہ باقی لوگ بچ جاتے ہیں۔ ایلی بہت زیادہ افسردہ دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، سب نے دھوکہ دیا ہے۔ مسز ہشبے اور ایلی یہ امید ظاہر کرتی ہیں کہ جہاز دوبارہ لوٹیں گے اور حملہ کریں گے۔ ایلی اس گھر کا نام جو ہے ہرٹ بریک ہاؤس رکھ دیتی ہے کیونکہ اس جگہ پر ایک ہی دن میں اس کا اور باقی لوگوں کا دل ٹوٹا ہے اور سب لوگ افسردہ ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا جی بی شاہ کا ہرٹ بریک ہاؤس، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی کمپلیٹ سمری آسان الفاظ میں آپ تک پہنچائی جائے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو لازمی کومنٹ میں بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔